یہ چیزیں تو آپ نے نہیں سیکھی. تو وہ کہہ رہی تھی کہ جو آپ مجھے سوشل میڈیا کا استعمال بتاتے ہیں نا اس کو میں نے بہت تیز کر دیا اور اس سے مجھے بہت اچھا کام آ رہا ہے. تو ضروری نہیں ہے, دیکھیے ہر کوئی الف بے سے شروع نہیں کرتا, کسی کو پہلے ہی کچھ نہ کچھ آتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جس کو جو کچھ آتا ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, ہمارے دو مقصد تھے. ایک تو امپاور کرنا, امپاور کرنے کے بعد ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ بہتر طریقے سے تمہیں ارن کریں. لیکن اس دوران کسی کو مت بھولیے گا کہ آپ جو بھی آپ کا دوسرا ساتھ ہے اس کو آپ ضرور سکھائیں, اس کو گائیڈ مزید کریں. اس سے یہ ہوگا آپ کو وہ انگریزی میں ایک لفظ بولتے ہیں کیپٹلائز کرنا. کیپٹلائز کا مطلب یہ تھا کہ اپنی اسی چیز کو آپ مضبوط کر رہے ہیں. میں اگر بولتا بار بار ہوں ایک چیز, مطلب میں آپ کو فیس بک کے بارے میں یا انسٹا کے بارے میں یا ٹویٹر کے بارے میں بات بتاتا ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے لفظ ضائع نہیں ہو رہے, میں اپنی اسکل کو بہت زیادہ اچھی طرح کیپٹلائز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کیا بات ہے, بات بڑی پریشان لگتی ہے, پیپر دیکھ توجہ نہیں آتی اس کی, ٹھیک ہے. تو یہ بات اب آپ کے دماغوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے. کینوا از اے ویری فرینڈلی ٹول, اس کو بہت اچھی طرح استعمال کریں اور اس سے جلدی سے جو چیزیں آپ بنا سکتی ہیں. اور اب کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو کم از کم دو کو علاوہ باقی تقریباً مہینہ ہونے والا ہے. آپ تو خیر بہت جدیدوں کا بہت بات ہے, بٹ آپ جن کو تقریباً مہینہ ہونے والا ہے, صحیح ہے. اب آپ تو لگ جائیں بس اپنے پروفائل کو. یہ کینوا کی کلاس ختم ہوتی ہے, اس کے بعد میں نے آپ کو فائبر کا پورا پروفائل, لیکن میں یہ خواہش ہے میری کہ آپ نا اس پہ جا کے نا گوگل میں واٹ از فائبر, کہ اس کلاسوں کے بعد یہ تین کلاسوں میں مینیج کر لیں گے. تین کلاسز میں نا کینوا مینیج ہوتے ہیں ساتھ. تو اس کے بعد فائبر اپورک پہ فائبر کے پروفائل میں خود بنواؤں گا. اس کے لیے میں نے ایک اور بہت بڑے ایکسپرٹ کو جو کہ ٹاپ ریٹنگ سیلر ہے ان کو بھی انوائٹ کیا ہوا ہے. وہ ایک ہوتا ہے گگ رینک کرانا, وہ انشاءاللہ آپ کو طریقے بھی سکھائیں گے. مجھے جو آتا ہے میں بھی وہ سکھاؤں گا, رائٹ. لیکن اس دوران پلیز کوشش یہ کرنی ہے کہ سیکھتے آپ نے واٹ از فائبر, ہاؤ فائبر ورکس, اور اس کے اندر دو ہی جو چیزیں کرنی ہوتی ہیں. یہ جب سیکھ لیتے ہیں کہ ہاؤ فائبر ورکس, اس کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو میک فائبر پروفائل, ہاؤ ٹو میک. ان کو میں نے ٹاسک دیا تھا, میرا خیال ہے ان کو آتا ہوگا ضرور, اور یہ بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں بتائیں گے, بٹ وہ یہ کر لیں, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے فائبر تک جانے سے پہلے اب آپ کے پاس ماشاءاللہ ایک پورٹ فولیو کے لیے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ مواد اکٹھا ہو گیا. یہ کبھی بھی نہ سوچئے گا کہ میں نے جو خود بنایا یہ کچھ کم ہے, بھائی بنایا تو ہے نا, ٹھیک ہے. اور یہ تو ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آئی ایم ڈیزائنر, آئی ایم کنٹینٹ رائٹر ود ڈیزائن. تو اسکل مکس ہوگی نا کہ ڈیزائنر بھی ہے, کنٹینٹ رائٹر بھی ہے, اور یہ اسکل ہر بندے کی ہر اگلے. اور آپ کو آج ایک بڑی بات بتاتا ہوں, جو آپ کا کلائنٹ یا کسٹمر بنتا ہے نا, بیسیکلی جتنا مرضی استاد سکھا لے بس سکھاتا ہوگی. وجہ یہ ہے استاد میں لفظ بولنے ہوتے ہیں, استاد ہارڈ ٹائم بھی دیتا ہے, استاد سکھاتا بھی چیزیں ہیں, جتنی مرضی سکھاتا ہے. لیکن جو کلائنٹ ہے نا اس نے پیسے دینے ہوتے ہیں, اس لیے وہ آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے. اب جب مشکل میں بندہ پڑتا ہے نا تو تب ہی وہ مضبوط ہو کے باہر نکلتا ہے. مثلا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کر لیں, ذہن بتا رہے ہیں, عدنان بتا رہے ہیں یہ کریں, اس کے اندر غلطی ہوتی ہے, ہم آپ کو ڈانٹ دیتے ہیں, یہ کریں, اوکے تھنگز آر گوئنگ آن. لیکن کلائنٹ کا مسئلہ ہے کہ آپ کے اندر ایک خوف ہوتا ہے, کلائنٹ کو چیز پسند نہ آئی نا تو اس نے آرڈر کینسل کر دیتا ہے. اور آپ کی نظر میں ایک جو فکسڈ اماؤنٹ ہوتی ہے کہ لائک ہمارا 5,000 ہے, 10,000 ہے, 50,000 ہے, اگر اس کو پسند نہ آتی مر جاتا ہے. تو اس وقت کا جو ایک اندیشہ, خوف, وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا وہ آپ کو زیادہ بہتر ہے. انسان کی فطرت ہے, کیونکہ جیسے ایمان بھی ڈر اور امید کے درمیان ہے نا, تو انسانی جو معاملات ہے نا وہ بھی ہمیں دو چیزیں بڑی موٹیویٹر ہیں. باقی ساری وہ تو ایک خیر کی ہے بہت بڑی, وہ کسی دن بعد میں ڈسکس کروں گا. کہ ڈر اور امید یعنی آگے بڑھنے کی جو خواہش ہے وہ آپ کو آگے لے کے جاتی ہے, اور انسینٹیو جو اس کے اندر انوالو ہے. اور دوسرا ڈر کہ خدا نہ خواستہ کہ میں فیل ہو گیا یا ہوگی تو پھر کیا ہوگا.
ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا آپ سے اچھا کرنے پہ آپ کو مجبور کرتی ہیں. اور ہوتا کیا ہے, مثلا میں آپ کے ٹاسک دیتا ہوں اور وہ پیڈ ٹاسک ہے, اس کے اندر مجھے کلیئر ہے میری ریکوائرمنٹس کیا ہے. اب آپ نے اس طرح اگر سمجھنی ہے, یہ کلائنٹ کی نیڈس کی بات کر رہا ہوں کہ آئی ایم یور کلائنٹ, آئی ہیو گیون یو ٹاسک, اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کر دیجیے, مجھے پتا ہے مجھے کیا کام کرنا. آپ کو اس کے ساتھ الائن ہونا, اس بات کے ساتھ الائن جب ہو جائیں گی تو اب کہاں پہ ایک تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے پرفیکٹلی 100% جو ہے نا میری بات سمجھ لی اور اسی طرح کر دیا. اب یہاں پہ دو باتیں ہیں, یا تو کلائنٹ جو ہے نا بہت ہی نرم ہے, یا کلائنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے جیسا تیسا گیا, ٹھیک ہے بس ہو گیا, کام ہو گیا نا میرا, بس ٹھیک ہو گیا. اس طرح بھی وہ چند دن پہلے وہ ڈیزائننگ والا بندہ تھا, ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک کلائنٹ ہوتا ہے بہت ہی وہ تیز ترار اور تنگ کرنے والا, تو وہ کہتا ہے پتہ یہاں پہ یہ کلر یہاں پہ کیوں ایسے, اس کو تھوڑا ایسے ایڈٹ کر دیں. اب یہاں پہ آپ کو مشکل پیش آتی ہے. اب اس دوران آپ کی کامنس اور آپ کا جو بہتر کمیونیکیشن کا انداز ہے نا, وہ اس پر ٹیکل کرتا ہے. اب دو باتیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں, ابھی میں ایک بندے سے آج کل بات کر رہا ہوں, یقین مانیے مجھے پتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں تھوڑا سا اپنا, مجھے بہت غصہ چڑھتا ہے, میرے نسیں جو پھول جاتی ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ کسی بھی طرح تھوڑا سا بھی شعور کیا نا, تو کام سارے کا سارا برباد ہو جائے, ٹھیک ہے. اور جس کمپنی کے لیے میں کام کرتا ہوں اس کمپنی کا بہت سارا بزنس لاس ہو جائے. اب اس کا بزنس لاس ہے, ڈیفینیٹلی مجھے بھی نقصان ہو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ مجھے بڑا ہی کول اینڈ کام رہ کے اس بندے سے کام کروانا پڑ رہا ہے. مطلب میں اس دوران اس کی میں ریمینریشن بھی بڑھا رہا ہوں کہ یار اگر یہ اس طرح سے ہے تو چلو اتنے سے اور کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ کر دیں ایسے کر دیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ مطلب میں کیونکہ میں پریکٹیکلی کام کر رہا ہوں, پریکٹیکلی بزنس کر رہا ہوں, پریکٹیکلی لوگوں کو کام دیتا ہوں, لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں, تو اس لیے یہ باتیں الحمدللہ مجھے انڈرسٹینڈ ہوتی ہیں. تو یہ تھوڑی سی مشکل آ سکتی ہے. دعا کریں. سب سے بڑی ہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دعا مانگتے ہوئے کس چیز کی دعا کریں, کس چیز کی دعا کریں؟ حکمت تو ہی ہے. آپ بھی ہاں ذرا یہ بہت اچھی بات. اور عافیت وہ بھی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی گر کی بات بتا رہے ہیں. میں آپ اس طرح کی دعا کریں. اچھا, یہ دعا مانگی آپ کو. دیکھیے بات یاد رکھیے, اچھے نصیبوں کی دعا, جب بھی دعا مانگیے ہر ایک کے لیے اچھے نصیبوں کی دعا, کیونکہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, بڑے بڑے علم اور عقل والے لوگ, جن کو اپنے عقلوں پہ اپنے علم پہ ناز ہوتا ہے, ان کو ان پڑھوں کی غلامی میں دکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے حسین علی صاحب, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, بہت بڑے منٹور ہیں, بہت سارے لوگوں کی زندگیوں نے بدلی, بہت سارے لوگ. اس لیے یہ ان کی کوٹ میں یہاں پہ دوبارہ کوٹ کر رہا ہوں کہ حضرت علی, بالکل حضرت علی, بالکل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے, مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے. تو اپنے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے, میں بخدا میں جب دعا مانگتا ہوتا ہوں تو میں امت کے ہر فرد کے لیے اچھے نصیبوں کی دعا, اور اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے. یہ نہیں ہے کہ اب میں یا مطلب میں بڑا ہو گیا تو مجھے اچھے نصیب نہیں چاہیے, وہ بھائی ہر لمحے اچھے نصیب چاہیے. نصیب کا یہ مطلب ہے, یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہی نسبت ایک اور فرمان کی ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ جب سب کچھ لکھا ہی ہے تو پھر دعا کیا مانگنا, تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لکھا ہی دعا کے ساتھ ہو, یعنی کہ یہ دعا یہ مانگے گا یا مانگے گی تو وہ چیز اس طرح سے ہوگی. تو اس لیے اچھے نصیبوں کی اپنے لیے بھی خود غرضی نہیں کرنی, دوسروں کی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھ لینی ہے بات کہ اچھے نصیب. دیکھیے کوئی بندہ بھی, میں نے بہت سارے اتنے وہ اس ایج میں نا ہمارے اپنے ساتھ ایسے ایسے لوگ جو کہ
یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ زوال آ سکتا ہے. وہ گر سکتے ہیں لیکن ان کو گرا کیا, ان کو زمین کے اندر بھی. اور ایسے ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ خیال ہی نہیں ہو سکتا کبھی یہ بھی عروج پہ پہنچیں گے, اور ان کو عروج کی بہت بڑے بڑے لیڈرز بنے. یقین مانیے تو میری اپنی بات ہے. پھر میں اپنے والد صاحب سے پوچھتا ہوں, انہوں نے کسی طرح کی باتیں مجھے بتائی. پھر کیونکہ پڑھنا پڑھانا زندگی کا حصہ ہے, بولنا, لوگوں سے باتیں کرنا, تو یاد رکھیے یہ میں سب سے بڑی آپ کو یہ بات بتا دوں, اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی اچھے نصیبوں کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. کسی وقت خاص دعا کے وقت ہوتے ہیں, مثلا اذان اور اقامت کے درمیان تھوڑا وقت ہوتا ہے, قبولیت کا وقت ہوتا ہے, فرض نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ جمعے کا خطبہ یہ لڑکیوں بھی دینے کا آ رہا ہوتا, لیکن یہ باتیں وہ ہیں جو کہ عموماً اسکولوں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھائی جاتی. ظاہر ہے ٹیچر بیچاروں کو اتنا وہ سلیبس کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ ہم سلیبس فری ہو گئے. اس لیے تو زندگی میرا آزادی کی دعا ہمیشہ کی, یا اللہ آزادی سے بات کرنے کی توفیق عطا فرما. ٹھیک ہے, تو ہم وہ سلیبس فری ہو گئے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں زندگی ہے. صبح لڑکوں کی کلاس ہو رہی تھی. لڑکیوں کا یہ ہے کہ ابھی جو لڑکے گرو کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ تھوڑے لاوالی ہوتے ہیں. لڑکیاں بچپن سے یا جس ایج میں آپ ہے نا, اس کی کافی رسپانسبل ہو جاتی ہے. میرا اپنا ایک آپ یہ پرسیپشن, پرسنالٹی پرسیپشن آپ نے بہت بڑی سائنس ہے, آپ نے بھی پڑھی ہوگی, آپ نے بھی پڑھی ہوگی. پرسنالٹی میرا پرسیپشن یہ ہے, پتہ نہیں غلط ہے یہ رائٹ, کہ لڑکیاں جو تھی نا وہ شاید چھوٹی ایج میں نا زیادہ معاملات بہتر سوسائٹی کا کر دیتی ہے. یعنی مورل پریشر کتنے ڈال دی جاتے ہیں. چھوٹی سی ہوتی ہے, بایاں پہنو, پھر اس طرح چلو, بیٹھنا اس طرح سے ہے, مطلب دیر سو مینی تھنگس. تو ہاں گھر, اور پھر ڈفرینٹ پابندیاں, مطلب ایک نہیں کہنے والا 10 کہنے والے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. لڑکوں کی کلاس میں ان سے پوچھ رہا تھا, اب آپ کو تو مطلب پہلے دن سے کلیئر ہے, وہ 4-5 کلاسیں ہو گئی تھی. تو میں نے کہا یہ تم لوگ آئے کہاں ہو, کس طرح سے آئے ہو, یہ کہاں آئے ہو, کورس تو ہوتی رہتی ہے. تو آپ کو کیا کلیئر ہے کہ ہم کرنی کیا ہے. میں یہاں پہ, آپ نے بعد میں بھلے جیسا تدریس کو لے, میں نے یہاں کوشش کی میں زندگی بھی پڑھوں. زندگی کے اندر ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. زندگی کے سارے اصول یہ ہوتے ہیں کہ زندگی کو کتنا پازیٹیو انداز میں گزارنا ہے. زندگی کا جتنے پریشرز ہیں ان کو آپ نے کس حساب سے ٹیکل کرنا ہے. زندگی کے اندر جو پرابلمز آتے ہیں, بیسٹ بندہ وہ ہوتا ہے جو پرابلم سالور ہوتا ہے, جو دکھ کے لمحوں سے بھی کوئی نہ کوئی خوشی کی بات یا سکون کی بات تلاش کر لیتا ہوتا ہے. وہ بندہ ہوتا ہے پرابلم سالور. اور آج کل گوروں نے تو خیر اس پہ سب سے بہتر کام کیا. ہمارے یہاں یہ چیز اب آ رہی ہے اسکولوں کالجوں میں بھی, اللہ کرے یہ بہت بہتر انداز میں. یہ جو رٹوانے والے کام ہے نا, ایمان سے انہوں نے ایک نسل کا بیڑا کر کیا کہ یہ جو رٹ کے چیزیں رٹوانی ہیں, اور گریڈ اور وہ, مجھے یہاں شکر ہے کتنے ہم آزاد ہیں, ہمیں گریڈوں کی بات نہیں ہے. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کوئی ایتھکس سیکھ جائے, اور ایتھکس سیکھ کے جب ارننگ کی طرف جائے گا تو ہمیں تو وہ خوشی ہوگی, رائٹ. تو زندگی بھی سکھائی گئی ہے. اب وہ بچوں کو جب میں نے بعد میں ان کا ریویو لیا تو بخدا وہ بچے کہہ رہے تھے سر یہ بات تو پہلے تو سنی, یہ ریئل تھاٹس یہ نا, کنسیپٹ تو ہم نے بڑے سنے, لیکن ریئل تھاٹس کیا ہیں کہ مجھے خوش بھی رہنا ہے, مجھے خوشی بانٹنی ہے, مجھے شکر گزار بھی بننا ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلمس کیا ہے, نہ ہم خوش رہتے ہیں نہ شکر گزار. اور ابھی صبح سے ہم نے گھر میں ایک ٹریننگ شروع کی ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ چلو کم از کم ہم ریپیٹ کرتے ہیں, کم از کم 10 دفعہ یہ بات کرنی ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ تیرا شکر ہے. اب کس کس بات کا شکر ہے کہ ہمیں آپ نے انسان بنا دیا, مسلمان بنا دیا, صحت مند بنا دیا, اچھا کھانا دیتے ہیں اللہ ہمیں, مطلب ایٹ لیسٹ جتنا ان بچوں کا, میرے بچوں کا بن سکے. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں ہمارے دلوں میں تھوڑی بیٹھیں, اس سے خوشی بھی ملتی ہے, رائٹ. تو یہ ساری کل ملا کے باتیں جو میرا کرنے کا اس کے اندر مقصد ہے وہ یہ ہے
کہ جتنی یہ ٹولز، جتنی یہ چیزیں، جتنا ایک بہترین سوشل میڈیا کا استعمال اور اس کے ساتھ کسی حد تک یہ اسپریچول اپروچ جو ہے، یہ مل کے ہی الٹیمیٹلی آپ کو اس بہترین مقصد کی طرف لے کے جاتی ہے جس طرف ہم بیسیکلی آئے ہیں. ہم کو دنیا میں سڑنے جلنے کے لیے آئے ہیں. ہم دنیا میں کیا ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرنے کے لیے آئے ہیں. کسی کا حسد، گلہ، غیبت اور اس کے لیے تو نہیں آئے نا. ہمیں تو دنیا میں آئے ہیں ایک اچھا جو ہے نا وقت گزارنے کے لیے. اب ساتھ میں اگر اللہ سے دعائیں ایکشن کرتے رہے تو میرا یقین ہے اور مجھے اس بات کا مکمل اطمینان ہے کہ اگر اچھا سوچیں گے تو اچھی ہوگا. تو خدا سے، اللہ سے جب ہم اچھا گمان میں اللہ کہتا ہے میں سمجھ، ٹھیک ہے نا. تو یہ اسٹول سیکھیں، اس کو اپلائی کریں اور اب جو ہے کم از کم یہ جو اتنی ہے نا، کم از کم یہ 12-14 جو بیٹھی ہیں، یہ تو اب اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ بہترین انداز میں متعارف کروائیں. ٹھیک ہے، نمبر شیئر کر لو. ٹھیک ہے، ای میل کوئی مسئلہ نہیں، ای میل سے کوئی نکال کے کھا نہیں جائے گا. ڈائریکٹ میسج کوئی پرابلم نہیں. جہاں پہ کوئی غلط بات کرے فوراً بلاک. ٹھیک ہے، بلاک کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو موجود ہے. صحیح ہے. اور اس کے بعد جو ایک پتہ چلتا جاتا ہے کہ یہ کلائنٹل بہتر ہو رہی ہے تو آپ اس کو اپنائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ اگلے مہینے کا یہ ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی نا ایک گروپ بنا دیں گے اور اس کے اندر جس کو میں دیکھوں گا کہ یہ اچھی ڈیجیٹل مارکیٹر ہو سکتی ہے وہ سارا کام وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ لے کے رہے گی. ٹھیک ہے، اور وہ دوسروں سے کام اس طرح سے یہ جو نا آپ کی ایجنسیز ان کے نام رکھ دیں گے نئے اپنا برانڈ اپنی جگہ پہ رکھیے. وہ ایجنسیز کے برانڈ اپنی جگہ، ان کو بعد میں کوئی مشکل ہوا تو رجسٹر کرا دیں گے. اور یہی انٹرپرینورشپ ہے. یہ چند دن پہلے ایک خاتون ہے ادھر گرلس کالج سے، وہ کہہ رہی تھی کہ میں 17ویں اسکیل کی ہوں، میں نے ماسٹر انگلش لٹریچر کیا اور آپ شاید جانتی ہوں مسکن کا نام ہے. اچھا ہاں، تو مجھے انٹرپرینورشپ سیکھنی. میں نے کہا میں ریلی ہیپی کہ کسی نے پہلی بار کی بات کی کہ میں نے انٹرپرینورشپ سیکھنا. میں نے کہا آپ تو پڑھا رہی ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے انٹرپرینورشپ میں؟ کہتی وہ ایک الگ میٹر. یہ الٹیمیٹلی ہوتی انٹرپرینورشپ جو کہ ہمارے بچوں کو نہ پڑھائی نہیں گئی. یہ لمز اور آئی یہ جو ادارے ہیں، یہ جو لارنس کالج جیسے اسکولز ہیں اور ایچ ایس این جیسے اسکول ہیں، ان کے لوگ کیوں کامیاب اتنی جلدی ہیں؟ ان کو یہ ان بلڈ کی جاتی ہے، بخدا ان بلڈ کی جاتی ہے. آپ نے ایم اے کر لیا، آپ نے ایم اے کر لیا، آپ نے ماسٹر کر لیا، کبھی اس طرح کی باتیں پڑھی آپ کیوں نہیں پڑھی؟ ٹھیک ہے، لٹریچر آپ نے پڑھا، آپ نے ماسٹرز کیا، لیکن آپ کو یہ بھی تو چاہیے تھا کہ زندگی میں آگے آپ کو کھانا بھی کھانا ہے، آپ کو رہنا بھی ہے، آپ کو امپاور بھی ہونا ہے، آپ کو پیسے بھی کمانے ہیں. تو یہ باتیں کچھ چھوٹا چھوٹا کورس کا حصہ ہونی چاہیے. زندگی میں کہیں بھی نہیں نظر آئی آپ. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے، پہلے کوئی لا کا اسٹوڈنٹ، آج کل ایک دوست نے کہا کہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ لمز میں اس کا ایڈمیشن ہو، تو تھوڑا سا اس پہ ورک تو کرو کہ کیسے ایڈمیشن ہوتا ہے. اب اس کی سب سے پہلی تو یہ 70% آپ کو میٹرک بھی 70 ہی آگے لے گئے. پھر ان کا بہت مشکل سیٹ کے نام سے ٹیسٹ ہوتا ہے. اور پھر اب اس کے اندر دیکھیے کہ وہ بھلے کیمسٹری کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو، بھلے بایو کا اسٹوڈنٹ ہو، بھلے لا کا اسٹوڈنٹ ہو، بھلے میڈیسن کا، وہ یہ چیزیں مل کر وہی بندے. ابھی سی ایس ایس کا پچھلے امتحان ہوا ہے، لمس کے اسٹوڈنٹ کم از کم 100 بندوں نے تو سی ایس ایس کر لی. وہ کوئی جا کے یہ پچھلے نا ہمارے ادھر ایک بڑا پڑھا لکھا لڑکا اسسٹنٹ کمشنر آ کے لگا تھا، وہ لمس کا پڑھا ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بچپن سے یہ انٹرپرینورشپ ساتھ لے کے چلتے ہوتے ہیں. 5ویں کلاس کے بچے کو انٹرپرینورشپ آئیڈیا ہوتا ہے، پھر وہ ایک کلاس بنتی ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں اڈاپٹ کر لیں ان شاء اللہ تعالیٰ. بھی تو کچھ نہیں کیا، ابھی تو آپ چھوٹی بچی ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو آگے اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں. ٹھیک ہے، یہ باتیں تو انشاءاللہ ہوتی ہی رہیں گی. میرے پاس جو بھی اس کے متعلقہ مٹیریل ہوتا ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بھیجتا رہتا ہوں. جو نئی انفارمیشن ہوتی ہے گروپ میں بھی بھیجتا رہتا ہوں. ابھی یوٹیوب کی اپڈیٹ آئی ہے تو میں ساتھ بھیجیے. میرے پاس کتنے بھی عمل نہیں کیا، آج بھیجا ہے ٹک ٹاک کا 10,000. ابھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی کرا لیں گے. پاکستان میں بھی الاؤڈ نہیں ہے، امریکہ میں شروع ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس بڑے طریقے ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ بھی وہ کر لیں گے.
لیکن کم از کم 10,000 فالوور تو ہوں نا بھائی. دیکھو آپ بہت ڈیزائننگ میں اچھی ہیں, ڈیزائننگ میں 10,000 فالوور بنا لیا, آپ یہ سمجھے کہ بزنس از کمنگ. 10,000 بندوں کی مارکیٹ آپ کے پیچھے ہے. اس کے بعد یہی پیج آپ کا اس کو امریکہ میں لگوا کے تو وہ مونیٹائزیشن میں بھی چلا جاتا ہے. کانٹینٹ اچھا ہونا چاہیے. ابھی ایک بچی ہے, مجھے بڑی اچھا اس کا آئیڈیا لگا. برا فضول کانٹینٹ نہیں دیکھتے کہ ہمارے لوگ کو غلط کانٹینٹ دیکھتے ہوتے ہیں. یہی تو ہم بدلنا چاہ رہے ہیں. خدا کے بندوں اچھا کانٹینٹ بناؤ اور دکھاؤ لوگوں. مجھے چند دن پہلے پاکستان کا بہت بڑا یوٹیوبر ہے, بہت بڑا یوٹیوبر ہے, اس کی ملینز میں آمدن ہے مہینے کی. اس نے مجھے پتہ کیا کہا, اس نے کہا یار کانٹینٹ کی جس طرح خراد کے کام نہیں ہو رہے ہوتے, وہاں پہ پرزہ جات بن رہے ہوتے ہیں, وہ والا کانٹینٹ بناؤ, چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اس پہ بناؤ. جس طرح آج آپ نے بات کی تو میں نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے کہ یہاں بھیرا میں مختلف چیزیں بن رہی ہوتی ہیں, ان کا کانٹینٹ بنا کے اگر یوٹیوب چینل پہ لگاؤ تو وہ آپ کا لوگ پسند کریں گے. آپ کی کئی دفعہ آپ کو فیس بک پہ آ جاتا ہے مختلف چیزیں آ جاتی ہیں, چائنیز بنا رہے ہیں, وہ ٹکڑے جوڑتے ہیں اور بنا کے باکس بن جاتا ہوتا ہے, مختلف چیزیں ری یوز کرتے ہیں. اب آپ کا چینل صرف لوگ دیکھتے ہیں اس لیے کہ ری یوز آئٹم کس طرح سے کرنے ہیں. دیکھو ہر کام میں سٹارٹ میں محنت ہوتی ہے. پہلے 2-3 مہینے کا ٹکا کے لگا دیجیے, بہت اچھی طرح لگا دیجیے, تو پھر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کامیابی کو کوئی روک سکے. دیکھیے ساتھ میں اچھے نصیبوں کی دعا بھی تو کرتے ہیں آپ. جب محنت کر رہے ہیں نا تو ساتھ میں اچھے نصیبوں کی دعا بھی ہو رہی ہے, اور دعا اور دوا دونوں چل رہی ہے. تو میرا یقین ہے اور مجھے اس بات پہ 100% کیا 1000% یقین ہے کہ کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا. اور جب اللہ بھی ساتھ ہے, محنت بھی ساتھ چل رہی ہے, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے کانٹینٹ اپنا جو یوٹیوب پہ کام کرتا ہے, بلکہ میں کہوں گا اب یہ فارمر ہر ایک یوٹیوب چینل اپنا یوٹیوب چینل رکھیں اور اس کو تھوڑی سی محنت کر لیں. کرنا ایک ہی کام ہوتا ہے, سب پہ چل گئے, ڈیزائن بنایا, اسی کی ویڈیو بنائی, یوٹیوب چینل پہ لگا دی, کیا فرق پڑتا ہے. آپ نے دیکھے نا 2-3 اکٹھے ڈیزائن بنائے, ان ڈیزائنوں کو جوڑ کے اپنا وائس دے دی, یہ ڈیزائن ایسے بنا, ایسے بنا, ایسے بنا, آپ کی ویڈیو بن گئی. اس کے ساتھ اب یہ جو اتنی ہے ان کو چلو چیٹ جی پی ٹی بتا دیں, آخری کلاس چیٹ جی پی ٹی تاکہ کانٹینٹ رکھنے میں ان کو مشکل نہیں. ٹھیک ہے, 3 کینوا کی کلاس ہے, ایک چیٹ جی پی ٹی. یہ کرنے کے بعد دے آر رپڈ پھر یہ انشاءاللہ مارکیٹ میں جی پھر پورٹفولیو کی بارش ہو. ٹھیک ہو گیا جی. تو مجھے پتا ہے آپ میں سے کئی بڑی بے صبریاں بھی تھی اور بہت جلدی بھی تھی, کئیوں کو بالکل انٹرسٹ بھی نہیں تھی. ظاہر ہے انسان ہے, کوئی بہت دھیرے چلتا ہے, کوئی بہت چھلانگیں لگاتا ہے, ہر ایک اپنی اپنی مزاج ہوتا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ کس کو کس جگہ پہ کنٹرول کرنا ہے, کس کو کس جگہ پہ رکھنا ہے, تو یہ ساری چیزیں رائٹ. تو الحمدللہ اس سارے راستے میں آپ لوگوں کو پروفائل کا آئیڈیا ہوا, آپ کو یہ آئیڈیا تو کم از کم ہوا کہ سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کیسے کیا جاتا ہے. اب آپ اس کے حافظ ہو گئی ہوں گی, آپ بھلے جہاں پہ مرضی تقریر بھی کر لیں, مجھے یقین ہے کہ بہت بہتر انداز میں آپ سوشل میڈیا کے استعمال کے بارے میں بتا سکتے ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہے کمپنیاں سوشل میڈیا کے بہتر استعمال کرنے کے لیے بھی بہت بہت بڑے جو اسپیکر ہائر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے, مجھے قیادت اسکول والوں نے صرف یہ بات تھی کہ سوشل میڈیا کا بیٹر استعمال ہمارے بچوں کو. ٹھیک ہے, اب کم از کم جو اسکولوں میں کام کرتی ہیں, جو گھروں میں اپنے بچوں کو سمجھا سکتی ہیں سوشل میڈیا کا استعمال پروڈکٹیو نفع بخش جس کو بولتے ہیں, پروڈکٹیو اور نفع بخش. سکرولنگ سے آگے یہ ہماری بہن اس دن کہہ رہی تھی کہ سکرولنگ ایسے بھی ہو جاتی ہے, ایک سکرولنگ ایسے ہوتی ہے, ایک ایسے بھی ہو جاتی ہے. چلو ٹھیک, یہ بھی بات نہیں پتہ چل گئی. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, سکرولنگ سے آج ہم ایک اور چیز کر رہے تھے کہ ایک ہوتا ہے آپ کا اسکول ٹائم یا کالج ٹائم, پھر گھر آتا ہے بندہ تھوڑا آرام کر لیتا ہے, پھر آرام کے بعد چلو اور چھوٹے موٹے گھر کے کام ہو جاتے ہیں. لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر جس کے پاس اسمارٹ فون ہے اس کے 3 گھنٹے تو پکے ضائع ہوتے ہی. کوئی بیٹ لگا لے میرے ساتھ, بے شک آپ کو مکمل آزادی ہے کہ 3 گھنٹے ضائع ہوتے ہیں. بھائی میں نے ایوریج لگایا ہے, آپ جتنے ضائع کرو مجھے کیا پتا. دیکھیں نا, اچھا میں آپ کو بتاؤں, ٹھیک ہے, اب اس کو کرتے کیسے. 3 گھنٹے تو ایوریج میں ہے نا, اس میں کوئی
طلاق ہے میرے ساتھ, آپ کتنا دے کرتی وہ کم کرتے ہیں 3 سے زیادہ, آپ کرتی کیا اس میں صرف سکرولنگ؟ سر جی کوئی پروڈکٹیو چیز دیکھنے بھی جاتے تھے نا ٹائم کا, تو سامنے ریلز آ گئی ہیں, سامنے او بھائی میری بات سنو, میں بھی ایسی اب کیا ہے کہ میں وہ تھوڑا سا میرے مختلف لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہو جاتی ہے, تو میں اس کو بھی, حتیٰ کہ یہ جھگڑا ہمارے گھر میں بھی ہو جاتا ہے سب, ٹھیک ہے. تو اب اس 3 گھنٹے کو جس نے بہتر استعمال کر لیا, وہ بوٹل نے کیا, وہ جو ہے نا مت اس کو بسٹ کر, وہ 3 گھنٹے ہی کام کیے ہیں. اس 3 گھنٹے میں آپ کیا کریں, اس میں میں بتاتا ہوں. 1 گھنٹہ تو آپ یہ کریں کہ ڈائریکٹ ڈی ایم کریں لوگوں کو, مطلب ایک کلاس اس دن آپ دونوں نہیں تھی, لیکن اس بچی نے بہت اچھی ٹپ دی تھی, کیا نام تھا, شمسا. شمسا کدھر ہے آج؟ ایگزام ہے پیپر اس کا. شمسا نے بہت اچھی ٹپ دی, اس کو میں صرف 8 کے ماتے پاس تھی. وہ کہتی ہے کہ میں اسکائپ کا جب استعمال یوٹیوب سے سیکھا, میں آپ لوگوں نے ریپیٹ کر رہی بات, آپ نہیں تھی, تو جب یوٹیوب کا استعمال سیکھا تو مجھے اسکائپ کا پتہ نہیں تھا. میں نے اسکائپ کے لیے یوٹیوب میں سے دیکھا اسکائپ ڈاؤن لوڈ کیسے ہوتا ہے, پھر میں نے لگایا. اچھا اب اس کو انگریزی نہیں آتی, 8 ماتے پاس بچی کو کیا انگریزی آتی ہے, اور وہ بھی گاؤں کی. تو اس نے کیا کیا, اس نے گوگل ٹرانسلیٹ, دوسری اسکل, بہت اچھی بات ہے, یہ ہے آؤٹ آف دا باکس سوچنا چاہتے ہیں. بھائی آپ تو بہت بڑی اچھی ہوتی ہیں. اچھا اب اس نے یہ دوسری اسکل استعمال کی کہ گوگل میٹ سے, گوگل ٹرانسلیٹ سے انگریزی کو بات کیا, اردو میں کاپی کیا, اردو میں اپنا جواب تیار کر کے انگریزی میں لے کے گئی, انگریزی میں جواب تیار ہو گیا, لو کھا کے دیں. 2 اسکل ہوگی, ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے بہت چیز تیز ہو جاتی ہے. اچھا یہ دونوں کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اب ایک کلائنٹ تو میرے پاس آ گئی ہے, دیکھیے کتنا اچھا ماسٹرنگ کا دماغ اور بچی کا. اس نے کیا کیا, اس نے ایک نام سرچ کیا, آمنہ نام. کہتی ہے آمنہ پتہ نہیں دنیا میں وہ صحیح نکلا. اب پہلے 100 آمنہ کو میں نے ڈالا, ان کو میں نے ایک انگلش میں میسج تیار کیا کہ آئی ایم حافظہ قاریہ اینڈ آئی کین گیو یو دا تجوید اینڈ بلا بلا بلا. یہی تو میسج ہے, یہی تو وہ چیز ہے کہ جو میں یہ کر سکتی ہوں, آپ مجھے اس کام کی ہائر کریں. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ بھی کوئی شو نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے, اس نے تو اپنا ایک پروفائل سیٹ کیا ہوا تھا. اب 100 میں سے وہ کہتی ہے ایک بندی کا مجھے پسند. اس کے بعد اس نے 4 اور کو ریفر کر دیا, پھر 5 اور کو ریفر کر دیا. آج ماشاءاللہ وہ 40 سے 50 آدمی کا وطن جیسے گاؤں میں بیٹھ کے کما کے, اور یہ بہت ہیوج سکسیس ہے. ایسا بھائی یہ طریقہ 1 گھنٹہ تو ڈی ایم کے لیے رکھو, ڈائریکٹ میسج کے لیے کہ یہ میں نے گروپس اور بھی ان 2 کو بتائے ہیں, آپ سب کو گروپس جو ہے نا لنک بھیجوں گا, اس کے اندر ان گروپس کو آپ نے جوائن کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا ہے, 2 چیزیں خیال رکھنی ہیں. اسکیمرز ہوتے ہیں, فرائیڈے جن کو بولتے ہیں. اب وہ فرائیڈے کیا ہوں گے, وہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی نیا بندہ, سب سے پہلے وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں. یہ بات ہمیں نہیں پتا تھی, میں نے کہا تھا کہ بیٹھے بیٹھے میں 8,500 کا یوٹیوب چینل کا مجھے لگ گئی. ابھی بھی ہو جاتا ہے, بٹ کیا کرنا ہے, اس کی 2-3 پریکاشنز ہیں. ایک پریکاشن تو یہ ہے کہ جب بھی کسی سروس کی کوئی زیادہ ویلیو بولے گا نا, بجٹ بتائے گا, اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ریئلسٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ کچھ اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ جو بات تو پہلے ٹھیک طریقے سے کریں گے, لیکن بعد میں گپ شپ لگانے والے موڈ میں آئیں گے, ان کو بھی کام کر دیں گے. تیسرے نمبر پہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنی سروسز بیچنے کے چکر میں, مثلاً آج کل فوریکس, کرپٹو, اس کے اندر انویسٹمنٹ کی بہت زیادہ لوگ, مجھے کتنے لوگوں نے اس پہ کہا کہ آپ کو کریں. اچھا آپ ان کو کیا کہنا ہے, آپ یہ کہنا ہے کہ میں تو I respect your service because you are a sales person, I am a sales person. تو وہاں پہ آپ نے تو یہ کہنا ہے کہ میں تو اس کی ڈیزائننگ اور رائٹنگ کر سکتی ہوں یا کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا لکھنے میں انداز ایسا ہو کہ آپ نہ پتہ چلے کہ لڑکی ہے, نہ پتہ چلے لڑکا ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ادھر کوئی لڑکی نکلے تو کوئی سافٹ کارنر بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اس طرح سے کر کے جب آپ صحیح, آپ کو پتہ چل جائے گا 2-4 کمیونیکیشن کے بعد کہ who is actually right person who is looking exactly for the word, not for the picture. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے
آپ 1 گھنٹہ تو ڈی ایم کی 1 گھنٹے میں کم از کم 50 ڈی ایم ہو جائے. ڈی ایم کیا مطلب ہے؟ ڈائریکٹ میسج. ڈائریکٹ میسج سے بہت اچھا بزنس نکل آئے گا. اب 50 میں اگر ایک بھی ڈھنگ کا کوئی بندہ بندی نکل آئی تو آپ کو پہلا آرڈر آنے میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اب آگے جا کے 1-2 چیزیں اور ہوتی ہیں کہ پیمنٹ کیسے لیں گے. پیمنٹ وہ نیگوشیٹ تو میں نے پہلے طریقہ بتایا ہوا کہ کس طرح آپ کو پتہ ہے. آپ ایک کام کے اپنی سروس کی لسٹ کی ویٹ بنائیں, ٹھیک ہے. گوگل کریں کہ نارملی ایک لوگوں کے کتنے پیسے چارج کرنے چاہیے, یہ بالکل نکل آئیں گے. گوگل کا استعمال آپ ضرور کریں پلیز. آج نا اب آپ اس پوزیشن پہ آ رہی ہیں کہ جب آپ نے اپنی سروسز سیل کر لی ہے. گوگل کریں, گوگل میں ایک لوگو ڈیزائننگ کا ریٹ کیا ہے, کمپنی پروفائل ڈیزائننگ کا ریٹ کیا ہے. اب یہ اپنی لسٹ لگا کے اپنے کمپیوٹر کے سامنے رکھ کہ جب کوئی میرے سے بات کرے تو کس کی ہے. اب تو چھوٹی موٹی ہیکلنگ مارکیٹنگ ہو جاتی ہے. ہیکلنگ مارکیٹنگ کیا ہے؟ آپ دکان پہ جاتی ہیں, وہ کہتا ہے یہ 1500 کا سوٹ. آپ نے نہیں بھائی 1100 روپئے, تو وہ بات تقریباً 12, 12.5, 1300 میں بن جاتی ہے. یہ انٹرنیشنل فارمولا بھی ہے, کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے. ہاں نارملی جو یو ایس اے کے لوگ ہیں, کینیڈا کے لوگ ہیں, کینیڈا کے خیر بہت یوز ہیں, یو ایس اے کے بہتر ہیں. اور یورپین اگر تو پرانے یورپین ہوں, یہ نئے والے جو ہے نا نو دولتی یورپین کو بہت بحث کرتے ہیں. پرانے یورپین بہت اچھے ہوتے ہیں, ان کا بجٹ زیادہ ہوتا ہے. امریکن کا بجٹ تھوڑا ہوتا ہے لیکن کام بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یورپین کا بجٹ زیادہ ہوتا ہے لیکن بہت ہائی کوالٹی لیول کا کام ہوتا ہے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے سب کے ساتھ واسطہ کروں, صحیح ہے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ جہاں پہ مسئلہ. اچھا اب کوئی کسی کو پرابلم آ رہی ہے, سر میں اس سے یہ بات تو کر رہی ہوں, آپ نے کرنا کیا ہے اس وقت, یعنی اب سمجھ ہی نہیں آ رہی آگے کیا کرنا. اس وقت اس بندے کے ساتھ میرا گروپ آگے بڑھے, ٹھیک ہو گیا. یہ چیز وقتی طور پہ ایک دفعہ گروپ بنے گا, اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اس کو کس طرح ٹیکل کیا, ٹھیک ہے. یہ آپ کے لیے ایڈیشنل سروس ہوگی. ایسے سارے آپ کو یہ ٹپس نوٹ کیے, یہ ٹپس نارملی نہیں آتی ہوتی ذہن میں, یہ نہیں لکھے, نہیں دماغ میں نہیں لکھے. یہ ہیومن ٹپس ہیں, یہ ہیومن سکلز ہیں, یہ زندگی ہے بیسیکلی. یہ جو ہم جو انٹرپرینیورشپ ڈسکس کرتے ہوتے ہیں نا, یہ بات وہ ہے. کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کا انٹرپرینیورشپ کا کبھی بھی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. آپ نے سیدھی سیدھی کتابیں پڑھی ہیں, رٹے لگائے ہیں, پاس ہوئی ہیں, تقریباً ہمارا یہی ہے. میں ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں, جو ڈاکٹر نہیں ہیں اور ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, سب سے بڑے رٹے باز یہ ہوتے ہیں. اور اتنے مشکل جنیرک نیم اور پتہ نہیں کیا الٹے لگا کے وہ پاس کرتے ہیں. کیونکہ ان کے ساتھ میں ایک ہاسپٹل میں جاب کرتا رہا تھا, تو وہاں ان کو میں نے یاد کرتے, اور وہ زور سے نہیں بندہ یاد کرتا الٹا لگا, وہ بھی کرتے ہیں ڈاکٹروں کو میں نے دیکھا, ٹھیک ہے. تو ہمارا کیونکہ پرابلم رہا ہے کہ ہم سب کا بیک گراؤنڈ ایک جیسی ہے, اور اس کو سارے کو پیراڈائم شفٹ کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے. اس لیے میں جان بوجھ کے وہ جیپنیز کا ایک طریقہ ہے. ایک بات اتنی بار ہو دیتے, آپ اگر کسی جیپنیز سے رستہ پوچھیں نا, آپ ہیں پنڈی کوٹ کی, یقین مانے وہ آپ کو آپ کے گھر فخر کر کے آنے گا, اتنی بار وہ رستہ دکھائے. اور امریکن سے پوچھیں تو وہ کہیں گو اسٹریٹ اینڈ بی کوئک اینڈ گو رائٹ اینڈ گو. اینڈ پہ ہو سکتا ہے کہ گو ٹو ہیل, میری طرف سے گو ٹو ہیل. لیکن یہ جیپنیز کا اسٹائل ہے, وہ اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں کہ ان کے اندر ریٹریشن ہے. آپ جیپنیز کا دیکھ لو کس حد تک وہ لوگ آگے نکلیں گے, ان کے اندر بہت اچھے ایتھکس ہیں. امریکن کے اندر میں نے بہت ایتھکس نہیں دیکھے, جیپنیز میں بہت اچھے ایتھکس ہیں, ورک ایتھکس ہیں, مورل ایتھکس ہیں. بس ایک ہی پرابلم ہے کہ وہاں تک اگر کوئی لڑکی کو خوشی کرنے لگے تو اس کو مت پوچھیں, کیونکہ اس کو ترقی کرتی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ خیر کی بات ہے. باقی یہ اسٹائل بار بار یہ رہا ہے, لرننگ اور ایک دوسرے کو سکھانے کا کبھی آپ نے شروع نہیں کریں, صحیح ہے. اب سر آپ شروع کر لیں, اور جب تک دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سر کو صحت میں بڑی زندگی دے کہ آپ جیسے اسٹوڈنٹس نے ہمیشہ بتاتے ہیں. کیونکہ سر کا اسٹینڈ دیکھے 1 گھنٹہ آپ سب کے لیے ساتھ میں بولیں, اور اتنا بولنا بہت مشکل ہے. بس یہ کامیاب ہو رہی ہے, تو یہی میری خوشی کی بات ہے. آج کیمرہ کی کلاس سوشل میڈیا پہ
وہ لاسٹ بے شک ابھی کیا پتا کلاس کے اندر کون سے آپ کو کوشچن جو ہے اس کا آنسر آپ کو مل گیا ٹھیک ہے. اینڈ دین جو ہے نا آپ لاسٹ پہ کوئی بھی کوشچن ہے کسی قسم کا آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. اور دوسرا کیمرہ کو دیکھ کے یہ بھی سمجھنا کہ یار یہ بڑی مطلب کہ یا تو ہائی لیول چیز ہے لائٹ چیز ہے کیونکہ ایلسٹریٹر اور کیمرہ میں زمین آسمان کا فرق کیسے ہے کہ ایلسٹریٹر میں ہر چیز بنانی پڑتی ہے کیمرہ میں ہمیں بڑی بنائی چیزیں ملتی ہیں. کیمرہ ایک ویب ہے یہ انٹرنیٹ پر ہے اس کے دو ورژن ہیں ایک ہے کیمرہ سمپل اور ایک کوئی. ایلسٹریٹر میں ایسا کچھ نہیں ہے ایلسٹریٹر میں ایک ہی میں سارا کچھ ہے اور اسی کے اندر سارے ٹولز ہیں. اچھا کیمرہ میں ٹولز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہے بٹ جو ٹیمپلیٹ کسے کہتے ہیں بنی بنائی چیز کریٹیوٹی آپ کیمرہ میں کر سکتے ہیں لیکن کیمرہ میں بنی بنائی جو چیز ہوتی ہے وہ ان لمیٹڈ ملے گی آپ کو. لائک اگر آپ کو وزٹنگ کارڈ چاہیے ان لمیٹڈ مل جائیں گے ٹیمپلیٹس آپ کو. لوگو کا میں نہیں کہتا کہ لوگو جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کریٹیوٹی کا لوگو ایک سمبل ہوتا ہے ایک پہچان ہوتی ہے آپ کا نام جواب ہے آپ کی یہ پہچان ہے کہ آپ کا نام جواب ہے ان کا نام سمین ہے ان کا نام عائشہ ان کا نام ایمن ہے تو یہ ایک پہچان ہے اس کو ہم کبھی بھی کیمرہ میں بنا بنایا کہیں سے نہیں لے سکتے. ہاں اس کا آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ اس کو کہاں سے کیسے سیٹ کرنا ہے تو کس طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں تو یہ سارے کچھ کیمرہ میں ہو سکتا ہے. باقی اگر ٹیمپلیٹ میں تو آپ کو وزٹنگ کارڈ لینا ہے پوسٹر لینا ہے انسٹاگرام پوسٹ لینی ہے ہر چیز آپ کو بنی بنائی ملے گی. اس میں ایلسٹریٹر میں آپ کو ٹولس انلمیٹڈ ملیں گے کسی چیز کا بھی ٹول ملتے ہیں لیکن اس میں ٹولس ہیں بٹ لمیٹڈ. لیکن اس میں جو بنی بنائی چیزیں آپ کو وہ انلمیٹڈ ملیں گی. آپ کو وہ چیز جو ہے بنانے کے لیے دوبارہ سے ساری محنت نہیں کرنا پڑے گی. تو آئیں ہم کمپیوٹر کی اسکرین پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیمرہ کے انٹرفیس جی یہ ویب ایپ ہے. ویب ایپ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ گوگل سے چلے گا موبائل پلے اسٹور میں مل جائے گا. پلے اسٹور میں اس کا ایپ مل جائے گا مگر جو ادھر ہے سسٹم پہ لیپ ٹاپ میں یہ ایک ویب ایپ ہے. ویب ایپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گوگل کروم پہ اپنا اکاؤنٹ لگا کے کیمرہ کی ایک ویب سائٹ ہے اس پہ جانا ہے جا کے کلک کرنا ہے اور اپنا اکاؤنٹ لگانا ہے. اس میں دو ان کو ایک کام کریں ان کے اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ بھی سکھا دیں پہلے اس کو کر لیں وہیں سے اسٹارٹ کریں. وہیں سے اسٹارٹ کریں ٹھیک ہے. تو کیمرہ کے دو ورژن ہیں ایک ہے سمپل ایک ہے پرو. پرو پیڈ ہوتا ہے اور سمپل جو ہے اس میں آپ کو کچھ لمیٹڈ چیزیں مل جاتی ہیں. پرو میں ہوتی ہیں انلمیٹڈ چیزیں ہر چیز آپ کو بنی بنائی مل جاتی ہے. اسٹارٹ کریں گے کیمرہ اکاؤنٹ بنانے سے. کیمرہ اکاؤنٹ کیمرہ پہ جب آئیں گے آپ ویب سائٹ پہ تو سب سے پہلے لکھا ہوگا سائن اپ یا لاگ ان ہوگا ساتھ سائن اپ لکھا ہوگا یا ڈیٹیلس ہیں یہاں پہ آپ کو